انسان کا یہ سمجھنا کہ وہ ہر قسم کی تکلیف، آزمائش، غم اور پریشانی سے آزاد ہو جائے گا، اس دنیا میں یہ ناممکن ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے، خاص کر ایک مسلمان، الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ لہذا جب تک انسان زندہ ہے، آزمائشیں اس کے ساتھ ہیں، امتحانات، مشکلات اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ کہ صرف مشکلات ہی انسان کے نصیبے میں ہے، یہ غلط ہے۔ ان مع العسر یسرا، سورہ انشراح ہے کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ 2 مرتبہ یہ آیت ریپیٹ کی گئی ہے سورہ انشراح میں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اگر ہم اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں نا، سیاق و سباق دیکھیں، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نبوت اور رسالت کی ذمہ داری ڈال دی گئی تھی، جو کہ سب سے عظیم ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، شرح صدر کر دیا، مشکلات کا سامنا کرنا آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ تو لہٰذا انسان یہ نہ سوچے کہ اس کی زندگی میں مشکلات ہیں ہی نہیں، امتحانات ہیں ہی نہیں، یا امتحانات سے گزرنے کے بعد آسانی ہے۔ قرآنی آیت سے تو پتہ چلتا ہے مشکلات کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ شرح صدر کا ہو جانا، مشکل کے سامنے کے لیے انسان کا تیار ہو جانا، مشکلات کو ہلکا سمجھنا، ان کو حل کرنے کے لیے کوشش کرنا، تو یہ دیکھیں نا، یہ آسانی ہے۔ انسان کی صلاحیتوں کا پروان چڑھنا، پھر انسان بعض دفعہ دوسروں سے پوچھتا ہے کہ اس کی یہ مشکل کیسے دور ہو سکتی ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پھر یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ انسان کے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے۔ جو لوگ اس سے محبت کا، اس کے اپنے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اس کے سامنے کھل کر آ جاتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اپنا کون ہے، پرایا کون ہے۔ تو لہٰذا یہ خیال، یہ ٹارگٹ، یہ سوچ کہ میری زندگی جو ہے نا فری آف ڈیفیکلٹیز ہوگی، ہر قسم کی مشکل سے جو ہے نا وہ آزاد ہوگی، یہ ناممکن ہے۔ اپنی صحت کے حوالے سے، اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے، اپنے روزگار کے حوالے سے کئی جہات ہیں انسان کی آزمائش کی۔ اقبال کا شعر ہے نا، تندی یہ باد مخالف سے نہ گھبرا، اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ پھر مشکلات میں انسان اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب ذوق یقین پیدا ہو، وہ ہمت نہ ہارے، کوشش کرتا رہے۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ پھر غالب کا ایک شعر ہے، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ اشعار بھی اسی چیز کے عکاس ہے کہ انسان یہ کہے کہ اس کی زندگی جو ہے ہر قسم کی تکلیف سے بالا ہو جائے گی، اس میں آزمائش نہیں، امتحان نہیں، تو یہ ناممکن ہے۔ لیکن ان مشکلات کے سامنے پست ہمت ہو جانا، مایوس ہو جانا، اور اسی طرح دنیا اور انسانیت سے نفرت کرنے لگ جانا، یہ غلط ہے۔ یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں نا۔ انسان کی سوچ میں کڑواہٹ نہیں آنی چاہیے، لہجے میں کڑواہٹ نہیں آنی چاہیے، کردار میں نہیں آنی چاہیے، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور عنایت سے ہی ہوتا ہے کہ انسان ان ساری چیزوں کو لے کر چلے بھی، اور پھر بھی وہ اپنا جو ہے نا زندگی کو نارمل گزارے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مقدسہ دیکھیں نا، بچپن میں ہی والدہ فوت ہو گئی، دنیا میں آنے سے پہلے والد فوت ہو گئے، 8 سال کی عمر کے تھے دادا فوت ہو گئے۔ پھر جیسے جیسے آگے دیکھتے جائیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی وہ آپ کی زندگی میں جدا ہوئیں، چچا جدا ہوئے، آپ پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں۔ پھر آپ پر طائف میں کیا کچھ نہیں کیا گیا، اوجڑیاں پھینکی گئیں، کردار کشی کرنے کی کوشش کی گئی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نبی کی بجائے شاعر، ساحر، کاہن اور اس طرح کے ناموں سے مشہور کیا گیا۔ یہ ساری مشکلات آپ ان کو جھیلتے رہے اور اپنا جو اصل ٹارگٹ ہے اس پر چلتے رہے، اور ایک وقت آیا
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پھر نازل کیا نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو ساری گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ انسان اور یہ امتحان یہ لازم و ملزوم ہے. جب تک انسان زندہ ہے امتحانات، آزمائشیں، تکلیفیں آتی رہتی ہیں. انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکے، اس سے مانگے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی دعا جو ہے وہ بس توکل کا نام ہے. بھائی مانگے اور اللہ پہ توکل کرے یہ دعا ہے. تو لہذا مشکلات آئیں تو اللہ سے مانگے. یہ بھی جو اللہ سے مانگتا ہے اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے. جنگ بدر کے موقع پر کتنی کٹھن آزمائش آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یا اللہ اگر یہ لوگ ہلاک ہو گئے تو یہ چھوٹی سی جماعت ہے، لن تعبد بعدہا ابدا او کما قال رسول، کہ ان کے بعد کبھی بھی تیری عبادت نہیں ہوگی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھیں نا، رو رو کے دعائیں مانگی، خالی توکل تو نہیں کیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کس کا توکل ہے؟ لہذا دعا کو یہ کہنا کہ بس توکل کا نام دعا ہے، یہ دعا کی غلط تعبیر ہے. یا یہ کہنا کہ مانگتا جائے توکل نہ کرے، یہ بھی درست نہیں. مانگے اور اس کو اعتماد و یقین ہو کہ میرا رب میری مدد کرے گا، میری دعا کو قبول کرے گا. یہ دونوں چیزیں دعا میں شامل ہیں. تو مشکلات جب آتی ہیں تو پھر بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. اپنے رب کے ساتھ اس کا رابطہ مضبوط ہوتا ہے. ہم نے تو نماز کو بوجھ سمجھ رکھا ہے نا. نماز بھی اللہ سے مانگنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو. تو جب کوئی مشکل آئے نماز پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، صلاۃ الحاجہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ مانگیں. تو مشکلات جو ہے نا وہ کئی ایسی چیزیں لے کے آتی ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند بھی ہیں، لیکن اپنی طاقت سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مشکل نہیں مانگنی چاہیے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے سہولتیں ہی مانگنی چاہیے کہ ہمارے رب جس چیز کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم پر مد لادنا، ہم سے مت اٹھوانا. یہ التجا ہے نا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. بڑی پیاری دعا ہے، سورۃ البقرہ کی آخری آیت مبارکہ ہے کہ اے ہمارے رب جو چیز اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے مت اٹھوانا. آسانیاں مانگیں، آسانیاں بانٹیں. ہاں ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ جب تک زندہ ہے امتحان آزمائش آنا ہی آنا ہے اور اس کا سامنا کرنا ہے، لیکن اس میں اللہ سے مدد مانگنی ہے، بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، اللہ سے التجا کرنی ہے کہ یا اللہ ہماری طاقت سے بڑھ کے جو ہے نا ہمارے اوپر آزمائش امتحان مت ڈالنا. آزمائش اور ایمان لازم و ملزوم ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے جب تک انسان زندہ ہے امتحانات اور آزمائشوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. امتحانات اور آزمائشیں اللہ سے نہ مانگے، آسانیاں مانگے. اگر آ جائیں تو دعائیں کرے، پھر صبر کرے، پھر اس سے جو ہے نا وہ پازیٹیو چیز اس کی توقع رکھے. اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو سکتا ہے. اس کو لفظوں میں بیان کرنا آسان ہے، لیکن جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوگی تب تک انسان اس میں سے پازیٹیو اسپیکٹ مثبت پہلو نہیں نکال سکتا. اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں ہمارا حامی و ناصر ہو. وما علینا.